بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 469 یا 70 سال پہلے کی بات ہے۔ یونان کی ایک ریاست ایتھنز میں ایک سنگ تراش اور مجسمہ ساز کے گھر میں ایک واجبی شکل و صورت کے بچے نے جنم لیا، جو بچہ آگے چل کر مغربی فلسفے کا بانی قرار پایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سقراط کی۔ سقراط کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ سقراط کی ماں ایک دایا تھی۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد سقراط ایتھنز کے معمول کے مطابق وہاں کی فوج میں داخل ہو گیا۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد اس نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور بہت سخت جان تھا، یہاں تک کہ برف پر ننگے پاؤں چلا کرتا تھا۔ سقراط کی ایک عادت تھی کہ وہ کئی گھنٹے تک مسلسل غور و فکر کیا کرتا تھا، اور یہ جذب کی جو حالت تھی اس پر کافی دیر تک طاری رہتی، اور مراقبے میں کافی دیر تک وہ بیٹھا کیا کرتا تھا۔ وہ چیزوں کو دیکھتا اور پھر گزر نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کے ذہن میں اس کے متعلق سوالات پیدا ہوتے تھے۔ جیسے ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ کمہار کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ کمہار برتن بنا رہا تھا۔ اس نے مٹی کا ایک گولا اٹھایا اور گندی ہوئی مٹی کو چاک پر رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر گئی۔ تو سقراط نے اپنے دوست سے کہا کہ اچھا، اب سمجھ آیا کہ پہلے جو ایک گوندی ہوئی مٹی کا ایک گولا تھا اور یہ برتن نہیں تھا۔ کمہار نے تھوڑی دیر میں اس کو برتن میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برتن پہلے کمہار کے ذہن میں تھا، اور یہ جو مٹی سے برتن بنا ہے یہ اسی ذہن والے برتن کی ایک نقل ہے۔ اس طرح وہ مختلف چیزوں کی حقیقت کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا۔ اس نے سنگ تراشی کے علاوہ، جو اس کا آبائی پیشہ تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ وہ ایتھنز کے بازاروں میں چلتا پھرتا، سراؤں میں جاتا اور وہاں پہ لوگوں سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اپنے خیالات کا پرچار کرنے کی بجائے وہ ان پر پے در پے سوالات کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے سوالات کے جوابات دیتے اور اس کو اپنے موقف کے دلائل دیا کرتے۔ وہ انہی کے دلائل میں سے تضادات کو عیاں کرتا اور لوگوں کو لاجواب کر دیتا تھا۔ سقراط علمی اور منطقی گفتگو کرتا۔ اس کا لباس ایک چادر تھی جس کو وہ اوڑھے رکھتا تھا، چاہے موسم سرد ہو یا گرم، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عمر کی ادھیڑ حصے میں اس نے ایک عورت زین تھیپی سے شادی کی۔ یہ بہت بدمزاج عورت تھی، اور جب لوگ اس کی بدمزاجی کی شکایت کرتے سقراط سے تو سقراط کہتا تھا کہ اس کی بدمزاجی میری قوت برداشت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ سقراط نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ ہمیں اس کے جو کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے وہ صرف افلاطون، زینوفون یا اقلیدس کی لکھی ہوئی کتابوں سے ملتا ہے۔ یہ تینوں اس کے شاگرد تھے۔ افلاطون نے اپنی کتاب مکالمات میں کافی لمبی بحثیں سقراط کے حوالے سے درج کی ہیں۔ سقراط کی اس علمی اور منطقی گفتگو سے ایتھنز کے نوجوان بہت متاثر ہوتے، اور رفتہ رفتہ اس کے گرد نوجوانوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہ نوجوان اس کے ساتھ چلتے اور اس کی علمی و منطقی گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ ایتھنز کی اشرافیہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اس میں سے کچھ لوگ سقراط کے مخالف ہوئے۔ سقراط کے سوالات بڑھتے بڑھتے جب اس درجہ کو پہنچ گئے کہ اس نے دیوی اور دیوتاؤں کے وجود پر بھی سوالات کھڑے کر دیے، اس بات سے جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ اب ایک طرف اشرافیہ اور مذہبی طبقہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر ہم سقراط کے خیالات کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ روح کی عظمت کا قائل تھا،
اور کہتا ہے کہ روح جسم سے الگ ایک حقیقت ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا صرف جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب روح جسم سے آزادی کا سبب ہے تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. موت سے ڈرنا تو پھر ایک حماقت ہے. بہرحال اشرافیہ اور مذہبی طبقہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اجلاس بلایا. سقراط پر گفتگو ہوئی. سقراط کے خیالات کو زیر بحث لایا گیا اور پھر اس پر الزامات تیار کیے گئے. عدالت لگائی گئی اور لوگوں کو جمع کیا گیا. اس پر الزامات میں سے 2 بڑے الزام تھے. نمبر 1، اس نے دیوی دیوتاؤں کا انکار کیا ہے اور اپنے خود ساختہ خدا کا پرچار کیا. نمبر 2، وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے. یہ 2 بڑے الزامات تھے. سقراط نے عدالت میں کسی کو اپنا وکیل کھڑا نہیں کیا بلکہ وہ اپنا وکیل خود تھا. اب 2 صورتیں تھیں کہ یا اسے سزائے موت کو قبول کرنا پڑتا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے ان جو الزامات لگائے گئے تھے، جو اس کے نظریات تھے، جو اس کے سوچ تھی، افکار تھے، خیالات تھے، ان سے دستبردار ہو جائے. تو سقراط نے اپنے خیالات سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور اس نے سزائے موت کو قبول کیا. اب جس کو سزائے موت دی جاتی تھی اس کے پاس ایک اختیار اور ہوتا تھا، وہ یہ کہ وہ یا سزائے موت کو قبول کر لے یا اس کے بدلے میں جلاوطنی کو اختیار کر لے. لیکن سقراط نے جلاوطن ہونے سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں ایک قانون پسند آدمی ہوں اور مجھے اس ایتھنز کے قوانین کے مطابق جو بھی سزا دی جائے مجھے منظور ہے. اس کو 3 ہفتوں کے لیے سقراط کو جیل میں ڈالا گیا. یہ 399 قبل مسیح کی بات ہے. جب سقراط جیل میں تھا تو اس کا ایک دوست اور شاگرد کرائٹو تھا. کرائٹو ایک دولت مند آدمی تھا. وہ سقراط کے پاس آیا جب سقراط جیل میں بند تھا. اس نے سقراط سے کہا کہ میں نے جیل کے نگران سے بات کر لی ہے اور اسے رشوت دے کر اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ وہ تمہیں جیل سے نکالنے میں میری مدد کرے اور تم اس جیل سے فرار ہو جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے. سقراط نے اس کی بات کو سنا اور سر ہلا کے انکار کر دیا. سقراط نے کہا کہ میں نے 70 سال اس ایتھنز کے قوانین کی پابندی کی ہے. اب میں اپنے ریاست کے قانون شکنی نہیں کر سکتا. سقراط کہتا ہے کہ قانون ایک اکائی کی مانند ہوتے ہیں. اگر ایک کو توڑ دیا جائے تو ایک قانون کو توڑنے کا مطلب سارے قوانین کو توڑنا ہوتا ہے. بالآخر وہ دن آ گیا کہ جب سقراط کو سزائے موت دی جانی تھی. اسے ایک زہریلی جڑی بوٹی ہاملاک کا مشروب تیار کر کے دیا گیا اور اس نے وہ پوائزن آف ہاملاک کی جو زہر کا بھرا ہوا پیالہ تھا وہ اپنے ہاتھوں سے پی لیا. لیکن اپنے نظریات سے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے اس نے انکار کر دیا. اور یہی آج بھی اس کی وہی بات ہے، نظریات پہ ڈٹ جانا ہے کہ آج بھی ہم سقراط کو، دنیا سقراط کی خیالات کو جانتی ہے اور اس کی اس قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھتی ہے. سقراط کے ایک قول کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. سقراط کہتا ہے کہ مجھے خود کچھ بھی معلوم نہیں. اگر لوگ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی جہالت کا شعور رکھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور باقی لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی لا علمی سے بے خبر ہیں. سقراط کہتا ہے کہ نیکی عقل ہے اور بدی جہالت ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.